السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام سامعین نظام، اس وقت مجھے ہمارے ملک کے معزز علماء کرام، متولیان مساجد، ائمہ مساجد اور فکر مند دانشوران قوم سے ایک اہم گزارش کرنا ہے۔ 6 دسمبر کا موقع ہمارے سامنے ہے اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ 6 دسمبر کی تاریخ سننے کے ساتھ ہی ہر بھارتی شہری کو بھارت کے تاریخی حادثے کا یاد آ جانا اور اس پر ہر انصاف پسند شہری کو، خصوصاً مسلمانوں کو، ایک دیرینہ صدمے کا تازہ ہو جانا ان کی فطرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ پھر 9 نومبر 2019 کی تاریخ سننے کے ساتھ ہر ایماندار انڈین سٹیزن کا حیرت و تعجب میں ڈوب جانا ان کی انصاف پسندی کا مقتضا ہے، کیونکہ اسی تاریخ میں بابری مسجد کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ حق کے خلاف تھا، حقائق کے خلاف تھا اور انصاف کا مذاق تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ 6 دسمبر 1992 کے نہایت المناک حادثے کے بعد قانونی چارہ جوئی کا جو سفر شروع ہوا تھا، تیسری دہائی کے اواخر میں وہ سفر انتہائی اندوہناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کی وجہ سے سفر میں کچھ توقف تو ہو جاتا ہے، مگر پھر سنبھل کر اپنا سفر جاری رکھنا اور منزل تک پہنچنا تو از بس ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ جب تک بابری مسجد کا فیصلہ نہیں آیا تھا، مسلمانان ہند انصاف کے مطالبے اور مسجد کی بازیابی کے لیے قانونی اور جمہوری راستہ اختیار کرتے ہوئے تگودو کر رہے تھے، اور جب بابری مسجد کے حادثے کی سیاہ تاریخ آتی تو وہ دن یوم سیاہ کے طور پر، بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا تھا، اور جمہوری انداز پر مختلف پروگراموں کے ذریعے کسی نہ کسی فیصلے کا نہیں بلکہ انصاف کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اب جبکہ فیصلہ آ چکا ہے اور بظاہر اب کسی مطالبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور یوم سیاہ یا یوم ناانصافی جیسے منفی پروگراموں کا کوئی خاص نتیجہ نکلنے والا بھی نہیں ہے، تو اب ہم نے طے کیا ہے کہ کوئی منفی انداز کا پروگرام یا کوئی بے وزن اور غیر ضروری پروگرام کرنے کے بجائے کوئی ایسا مثبت انداز کا پروگرام کیا جائے جو مؤثر ہونے کے ساتھ اپنے اندر ایک ایسا بامقصد اور تعمیری پیغام رکھتا ہو جو مسلمانوں کے حق میں اور خود ملک کے حق میں عظیم فوائد کا اور دور رس نتائج کا حامل ہو۔ ایسے مثبت اور انتہائی مؤثر اور تعمیری پیغام رکھنے والے پروگرام کو ہم نے یوم مساجد کا نام دیا ہے۔ عموماً اس موقع پر ہمارے جذباتی نوجوان ایسے پروگرام کرتے ہیں جو فی نفسہ صحیح اور جمہوری تو ہوتے ہیں اور شرعاً جائز بھی ہوتے ہیں، مگر وہ دین و دانش کا تقاضا پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان پروگراموں سے سماج کے شیطانی عناصر کو شرارت کا موقع ملتا ہے، اور پھر وہ شرارت کسی اور شر کو، کسی اور بڑے فتنے کو جنم دیتی ہے۔ پھر نتیجے میں قوم مسلم کے ہی جان و مال کا اور عزت و آبرو کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، جس کا مختلف مقامات میں بار بار تجربہ ہو چکا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یوم مساجد کا پروگرام
550 سالہ قدیم تاریخی بابری مسجد کے انہدامی حادثے اور حقائق کے خلاف کیے گئے فیصلے کے قضیے کو زندہ رکھنے اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ اور نہایت سنجیدہ پروگرام ہے۔ سڑکوں اور میدانوں میں ہونے والے بے فیض اور ہنگامہ خیز پروگراموں کی بجائے اس کے لیے مساجد کے پاکیزہ ماحول میں پروقار اور نتیجہ خیز محفلیں منعقد کرنا اعتدال پسندی کا، دانش مندی کا اور دور اندیشی کا بھی تقاضا ہے۔ یوم مساجد منانے کے پروگرام کے الفاظ سے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، یہ پروگرام کسی میدان میں یا کسی بڑے شادی خانے میں کرنا ہوگا، کم از کم 2-4 علماء کرام کو تو مدعو کرنا ہی ہوگا، اپنے علاقے کے کسی بڑے آدمی کو اس پروگرام کا چیف گیسٹ بنانا ہوگا، اس پروگرام کے لیے اشتہارات اور پوسٹر چھپوانا اور اس کو پورے شہر میں لگانا ہوگا، پامفلیٹ تقسیم کرنے ہوں گے، اسٹیج سجانا ہوگا، محنت کر کے شہر کے لوگوں کو دعوت دینا پڑے گا۔ میرے عزیزو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ سب جھمیلا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام یا یہ پروگرام نہایت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کو اس کے متعلق 6 دسمبر کی مغرب میں بھی معلوم ہو جائے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بس 6 دسمبر کی کسی بھی نماز کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں اسی مسجد کے امام صاحب یا خطیب صاحب ایک بیان کر دیں جس میں مساجد کی ضرورت و اہمیت، مساجد کے حقوق اور مساجد کے تئیں محلے والوں کی ذمہ داریاں بیان کی جائیں، مسلمانوں کو نظام مساجد کے دینی مقاصد اور مصالح بتائے جائیں، نیز مسجد نبوی کا حوالہ دے کر سمجھایا جائے کہ مسجد نبوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری مسجدوں کی طرح کوئی صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں وہ تمام امور انجام دیے جاتے تھے جس کے لیے آج باقاعدہ شعبے بنائے جاتے ہیں۔ کوئی کورٹ کا شعبہ اور دارالقضاء کا شعبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ الگ عمارت ہوتی ہے، دارالافتاء کا شعبہ الگ ہوتا ہے، اس کی بھی الگ بلڈنگ ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کا شعبہ الگ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ الگ عمارت ہوتی ہے، پولیس اور فوج کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ صرف ایک مسجد نبوی میں یہ اور اس جیسے بہت سارے امور انجام دیے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے مسجدیں صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مسجدیں مسلمانوں کا مرکز ہیں اور اپنے تمام مسائل حل کرانے کا مسجدیں سینٹر ہیں۔ اسی طرح مساجد کے ذریعے مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری لانے کی فکریں بھی کی جا سکتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ منظم پروگرام کر کے ایک لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے جو کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یوم مساجد کے خاص موقع پر مسجد کمیٹی کے اراکین کو بھی ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں، انہیں مؤذنین اور ائمہ مساجد کے مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی جائے، بطور خاص انہیں بتایا جائے کہ وہ مسجد کے صرف انتظامی امور کے مکلف نہیں ہیں، ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف چندہ کر کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو تنخواہ دے دیں اور کچھ مسجد کی اندرونی خدمت کر لیں، بلکہ وہ مسجد کو مصلیوں سے آباد کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں، محلے کے مسلمانوں کو مسجد کے ساتھ وابستہ کرنے کے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ کمیٹی کے اراکین کو بتایا جائے کہ انہیں پابند مصلیوں کے ساتھ مل کر محلے کے ان تمام مسلمانوں پر محنت کرنا ہوگا جو مسجد سے دور ہیں، مسجد والے اعمال سے دور ہیں، اور تعلیمی لائن سے بھی فکر کرنا اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ محلے والوں کے بچے مکتب میں آتے ہیں یا نہیں اور پابندی کے ساتھ اسکولوں کو بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ 2 سال پیشتر
جب جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور دونوں صوبوں میں یوم مساجد منانے کی ہدایات بھی بھیجی تھی۔ ہمارے علماء کرام اور ذمہ داران مساجد کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوگی کہ 6 دسمبر کی تاریخ اپنے خاص پس منظر کی بنیاد پر عام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک جذباتی موقع ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ یوم مساجد والا عمل بہت آسان بھی ہے اور بہت مفید بھی ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی درخواست کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے کیلنڈروں میں 6 دسمبر کی تاریخ کے خانے میں یوم مساجد لکھنے کا اہتمام کریں۔ آخر میں قوی امید کا اظہار کرتا ہوں کہ علماء کرام اس تجویز کو ضرور پسند فرمائیں گے اور ان سے پرخلوص التماس کرتا ہوں کہ وہ اس خاص موقع کو قیمتی بناتے ہوئے یوم مساجد کے عنوان پر اپنی اپنی مسجدوں میں یہ نہایت آسان، انتہائی سنجیدہ اور خالص دینی پروگرام ضرور انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو، متولیان مساجد کو، ائمہ مساجد کو اور یوم مساجد کا انتظام کرنے والے تمام حضرات کو اپنی شایان شان خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔